ایک لڑکی کی کہانی۔ جب سب راستے بند ہوتے نظر آئیں، اسے ایسا لگتا اب کوئی سہارا نہ رہا ہو۔ وہ اداس رہنے لگتی ہے اور روتی رہتی ہے۔ ایک دن روتے ہوئے اسے خیال آیا کہ کیوں نہ آج تہجد پڑھ کر اللہ سے رو کر دعا مانگوں۔ اسی رات وہ اٹھی اور تہجد کی 12 نفل ادا کی اور دعا مانگنے لگی۔ جیسے ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی، بے بس کی حالت میں اس کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو آ گئے اور گڑگڑاتے ہوئے بے پرواہ سی ہو کر ایک ضدی بچے کی طرح اپنے اللہ سے باتیں شروع کر دی اور دعائیں مانگنے لگ گئی۔ میں ادھر سے گزر رہی تھی تو ایک کمرے کے اندر سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ سننے کے لیے کھڑی ہوئی کہ آخر کون ہے اور یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ جب بند دروازے کے پاس گئی تو وہ کہہ رہی تھی وہ بہت تھک گئی ہے، بہت چاہتی ہے بس اس کا دل اس کی رضا پر راضی ہو جائے، ان حالات سے لڑنے کی ہمت آ جائے کہ کبھی کبھی بہت ٹوٹ جاتی ہے، اتنی اداس ہو جاتی ہے جیسے اگلا سانس نہیں آئے گا۔ دل اتنا تکلیف میں ہوتا ہے جیسے کوئی بہت عزیز چیز چھن گئی ہو۔ ہنستی بھی ہے سب کے سامنے لیکن صرف دکھانے کے لیے، اور کبھی کبھی تو اتنا تھک جاتی ہے بس آنکھیں بند کرے اور یہ وقت گزر جائے، وہ سب بھول جائے جو اسے تکلیف دیتا ہے، تکلیف میں رکھے ہوا ہے۔ وہ اسے مانگنا نہیں چاہتی لیکن جب تکلیف حد سے باہر ہو جاتی ہے تو بے ساختہ کہہ بیٹھتی ہے وہ واپس آ جائے۔ ہر وقت ترستی آنکھوں سے آسمان کو دیکھتی ہے جیسے کسی معجزے کے انتظار میں ہو۔ اس نے 5 سال بہت کوشش کی ہے، بہت ٹوٹ کر محبت کی ہے، زندگی گزارنا چاہتی تھی اس کے ساتھ لیکن وہ چلا گیا۔ وہ آگے بڑھنا چاہتی ہے لیکن اس کی یادوں سے نہیں نکل پا رہی۔ زندگی عجیب سی تنگ لگتی ہے اس کو، سارے رنگ پھیکے سے۔ کبھی اس کو محسوس ہوتا ہے کہ جو طوفان اس کے اندر برپا تھا وہ تھم گیا ہے، اور کبھی لگتا ہے کہ وہ آج بھی اسی طوفان کے لپیٹ میں ہے۔ کبھی اس کے نہ ہونے پر صبر آ جاتا ہے اور کبھی محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے دل نکال لیا ہو۔ اپنی دعاؤں پر بہت شدت سے ان کا انتظار کرتی ہے، بہت تکلیف میں رہی ہے، بہت جنگیں لڑ کر یہاں تک پہنچی ہے۔ جب ایک بار نیند کھل جاتی ہے دوبارہ اس کے لیے آنکھیں بند کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کتنا روتی ہے نمازوں میں کھڑے ہوتے ساتھ ہی، اور کبھی تو بالکل بے جان سی ہو جاتی ہے۔ دعا کے لیے بھی ہاتھ اٹھانے کی ہمت نہیں ہوتی، اب بس چاہتی ہے اس کے دل کو سکون مل جائے۔ اگر وہ اس کا مقدر نہیں تو اسے بھول جانے کی ہمت آ جائے، اور وہ سب بھولنا چاہتی تھی، اپنا ماضی، اس سے جڑی ہر وہ یاد جو اسے آج تک تکلیف میں رکھی ہوئی ہے۔ پہلے مجھے لگا کہ شاید وہ اپنی کسی دوست کو یہ سب باتیں بتا رہی ہے، رو رو کر اللہ سے باتیں کر رہی تھی۔ صرف اللہ کا دوست ہونا کافی ہے۔ ہم انسانوں کا کندھا ڈھونڈتے ہیں رونے کے لیے، دل ہلکا کرنے کے لیے، جبکہ حقیقت یہ ہے انسان صرف سن کر دلاسے دے سکتا ہے، ترس کھا سکتا ہے۔ 1 بار 2 بار 3 بار سنے گا پھر کہیں نہ کہیں تنگ آ جائے گا۔ کیا تم ہر وقت روتی رہتی ہو جبکہ اللہ ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے؟ اس کو دکھ بتانے سے کم ہوتا ہے، بلکہ جب ہم 1 مرتبہ کہتے ہیں اللہ تو وہ 70 مرتبہ کہتا ہے بول میری بندی کیا چاہے گی۔ تمہارے سسکنے پر وہ تمہاری ساری داستان تمہارے روبرو بیٹھ کر سنتا ہے، اور کتنی بڑی بات ہے نا کہ تخلیق کائنات خود ہماری پکار کا جواب دیتا ہے۔ پھر کیوں پریشان ہوتے ہو، کیوں سوچتے ہو کوئی نہیں ہے تمہارا؟ تم اللہ کے ہو، اللہ تمہارا ہے، وہ ہر وقت تمہیں سنتا ہے، بس جب تم پکارتے ہو تو اس وقت کی کیفیت ہی اور ہوتی ہے۔ اپنی پریشانیوں کو ایک دفعہ اپنے اللہ سے بانٹ کر دیکھو، دوست سمجھ کر اس کو بتا کر دیکھو۔ جو سکون ملتا ہے وہ نہ کسی انسان کو بتا کر ملتا ہے، اور نہ اللہ سے دوستی کرنے کے بعد تمہیں کسی انسان کو اپنا دکھ بتانے کی ضرورت پڑے گی، نہ تمہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کے سہارے کی ضرورت پڑے گی۔ تکلیف ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے، اور جانتے ہو
یہ راستہ ہے تکلیف سے خدا تک کا، یہ بہت خوبصورت ہے۔ اس راستے کی منزل خدا ہے۔ سوچو، کوئی تکلیف تمہیں شدت سے محسوس ہو رہی ہو پر وہ تمہیں اللہ سے ملوا دے، کیا اس سے خوبصورت منزل کوئی ہو سکتی ہے؟ میں ہمیشہ زندگی کی دی ہوئی تکلیفوں سے ڈرتی آئی ہوں۔ جب کوئی تکلیف ملی میں مقام سے گرتی گئی، مگر شاید اس وقت میرے اندر اتنی سمجھ نہیں تھی کہ میں نے راستے پر چلنا شروع کیا، لیکن آخر کار ٹھوکر کھا کھا کر، گر کر، سب کھو کر، اکیلی رہ کر مقام پر آئی ہوں۔ تو شدت سے محسوس ہوتی ہے تکلیف، لیکن میں نے بہت کچھ سیکھا ہے اس تکلیف سے۔ ہر دفعہ اس تکلیف نے مجھے سجدے میں جھکنا سکھایا۔ اس تکلیف نے مجھے لوگوں کے سامنے جھکنے کے بجائے اللہ کے سامنے جھکنا سکھایا۔ اس تکلیف نے مجھے رات کے اندھیروں میں اللہ سے باتیں کرنا سکھایا۔ اس تکلیف نے مجھے اللہ رب العزت سے ملوایا۔ اس تکلیف نے مجھے اپنے نفس سے لڑنا سکھایا۔ اس تکلیف نے مجھے اللہ تک پہنچایا۔ ہم سب اپنی زندگیاں اللہ کو ڈھونڈنے میں نکال دیتے ہیں، مگر وہ تو ہمارے اندر رہتا ہے۔ ہم سب دل سے کوشش کرتے ہیں، بار بار اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں، مگر جو ہم نہیں کرتے وہ ہے ہم اس کے راستے پہ ثابت قدم نہیں رہتے۔ ہم بھول جاتے ہیں خدا کون ہے۔ میں ہر روز لڑتی تھی اپنے نفس سے، یہاں تک کہ نماز کی پابندی کرنا مشکل ہو جاتا تھا، لیکن پھر میں نے زندگی میں ملی ہر تکلیف کو اللہ کی آزمائش سمجھ کر قبول کرنا سیکھ لیا۔ مجھے انتظار ہونے لگ گیا تہجد کا، وہ سب باتیں کہنے کا جو میرے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہم روتے ہیں اللہ کے آگے اپنی خواہشوں کے لیے، یہی اگر ہم اللہ سے اس کی طرف آنے کا راستہ مانگ لیں تو یقین مانو زندگی بہت حسین ہو جاتی ہے۔ اس کے ہر فیصلے پر دل خوش ہو جاتا ہے، بے شک وہ فیصلہ آپ کے لیے قبول کرنا مشکل کیوں نہ ہو۔ جب دل مطمئن ہو جاتا ہے تو سب قبول کر لیتا ہے۔ دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے، اتنی طاقت کہ پہاڑ کو لمحے میں ریزہ ریزہ کر دے، ناممکنات کو ممکن کر کے ہمارے سامنے کھڑی ہو جائے، ہماری سوچ کو حیران کر دے، ہماری طرف آتے ہوئے طوفان کا رخ موڑ دے۔ دعائیں نصیب تک بدل دینے کی طاقت رکھتی ہے۔ تمہیں دعا کا طریقہ اس لیے ہی سکھایا گیا ہے کہ تم مانگ لو، اپنی پسند کو اس کے سامنے بیان کر سکو۔ تمہارے نصیب میں ایک جگہ کو اس لیے چھوڑا گیا ہے تاکہ تم اس پر کر سکو اپنی دعاؤں سے۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ تمہاری چاہت کی لاج نہیں رکھی جائے گی؟ تمہارے دامن کو خالی رکھا جائے گا، تمہاری مانگی ہوئی دعائیں رائے گا چلی جائے گی؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، بس تم مانگ کر تو دیکھو،